70-80 ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے، ہم نے ان کو ہروایا ہے اور ان کے اوپر جعلی مورے لگا کے سب کو ہروایا۔ دیکھیں میں یہ ساری اس غلط کاری کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رہا ہوں اور ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے، جو چیف جسٹس ہے، وہ بھی اس کام میں پورے شریک ہے۔ سب کچھ میں اپنے ملک کی بہتری کے لیے کرتا رہوں، لیکن آخر پہ میں نے جو اس ملک کے پیٹ میں چھرا گھونپا ہے، مجھے وہ سونے نہیں دیتا۔ میں یہ سکون کی موت مرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ظلم کیا ہے، مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے اور باقی بھی اس ظلم میں جو لوگ شامل ہیں۔ ناظرین، یہ تھے راولپنڈی کمشنر لیاقت علی چٹھا، جنہوں نے اپنے ویڈیو بیان میں پریس کانفرنس میں الیکشن میں دھاندلی کی ذمہ داری قبول کی کہ اس میں وہ خود، ان کے ماتحت افسران اور افسران بالا یہ سب شریک تھے اور یہ انہوں نے بہت ہی دباؤ اور پریشر کی وجہ سے کیا۔ لیکن ضمیر کی مسلسل ملامت کی وجہ سے اب نہ صرف وہ یہ اعتراف کر چکے ہیں، اپنا گناہ قبول کر چکے ہیں، بلکہ سزا بھگتنے کے لیے بھی اپنے آپ کو پیش کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس میں ملوث تمام افراد اور ذمہ داران کے خلاف سزا کا مطالبہ کیا کہ جو بھی ملوث ہے اسے کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، کیونکہ یہ ملک و قوم کے ساتھ بہت بڑی خیانت ہے۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ کچھ لوگ اسے ڈرامہ کہہ رہے ہیں اور ان کے پاس بھی بہت دلائل ہیں کہ میں تو حیران ہوتی ہوں کہ واقعہ بعد میں ہوتا ہے، جوابات پہلے تیار ہوتے ہیں، تو سمجھ نہیں آتا کہ کون سچا اور کون جھوٹا ہے۔ مثلاً کہ ابھی کچھ ہی دن پہلے انہیں امریکہ کا 5 سالہ ویزا ملا اور ان کے پاس کوئی ثبوت کیوں نہیں ہے۔ جہاں تک ویزا ملنے کی بات ہے تو ایسے سینئر بیوروکریٹس لوگوں کے پاس تو آلریڈی ہوتے ہیں، اور اگر اس کو چند دن بعد ملنا تھا یا ملا ہے چند دن پہلے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اور پھر یہ کہ اس کے پاس کوئی پروف کیوں نہیں ہے؟ بھئی ابھی تو وہ سامنے آیا ہے، پروف بھی جمع کیے جا سکتے ہیں اور پیش کیے جا سکتے ہیں۔ وجہ اس کے کہ جتنا بڑا دعویٰ ہے اتنی زیادہ تحقیق اور انکوائری ہونی چاہیے، ایکشن لیا جانا چاہیے۔ اس کو مٹانے، چھپانے اور جھوٹا کہنے کے 100 دلائل دیے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو بیان کو سامنے آئے بہت ٹائم ہو چکا ہے اور تب سے اب تک میں مکمل تحقیق کرتی رہی، ہر طرف کے بیانیے، حتیٰ کہ باڈی لینگویج اور جذبات اور اثرات اور الفاظ اور انداز سب کو بغور دیکھا، تو یہ بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ سچے اور جھوٹے کی آنکھیں کیسی ہوتی ہیں، باڈی لینگویج کیسے ہوتی ہے، اور نہ یہ کوئی جذبات میں آ کر، نہ ہی یہ کوئی نفسیات میں آ کر، جس طرح کہا جا رہا ہے کہ نفسیاتی ایشو ہے اور یہ ذہنی مریض ہے، بجائے اس کے کہ جن کے اوپر یہ الزام ہے وہ اپنے آپ کو تحقیق کے لیے اور تصدیق کے لیے پیش کر دیں کہ الزام کو سچ ثابت کر کے دکھائیں، وہ اس کو جھوٹا ثابت کرنے پر ہی دلائل دیے جا رہے ہیں۔ حیرت پر حیرت ہے۔ صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، سلسلہ احادیث صحیحہ اور ان کے علاوہ میں بھی آپ کا یہ فرمان ہے کہ ان امام الدجال سنین خداعا، دجال کے آنے سے پہلے دھوکے اور فریب کے چند سال آئیں گے، یکذب فیہ الصادق ویصدق فیہ الکاذب، لوگوں کی حالت یہ ہو چکی ہوگی کہ جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا، خائن کو امین اور امین کو خائن سمجھا جانے لگے گا۔ کمینے اور حقیر آدمی امور عامہ کے بارے میں ماہرانہ رائے پیش کرنے لگیں گے۔ اب دیکھیں تو ٹاک شوز میں یا اسی طرح لیڈرشپ میں ان لوگوں کو سیاست اور قیادت دی جاتی ہے یا قوانین بنوائے جاتے ہیں جن کو قانون کے قاف کے نقطوں کا بھی اور اسلام کی الف کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ دیکھا جائے تو سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ایسے بنا کے پیش کرتے ہیں کہ شاید ابلیس کے پاس بھی اتنی صلاحیت نہ ہو۔ دجل و فریب اتنا کہ عام عوام حیران و پریشان ہے کہ سچا کون اور جھوٹا کون ہے۔ پہلے کاموں میں بے اعتدالی، ناانصافی، دھاندلی، پھر دھاندلی میں ہیرا پھیری، دھوکے بازی، الزام تراشی کہ شیطان کو چکر آ جائیں۔ یہ سب کیا ہے؟ جب معاملات کے فیصلے طاقت اور دولت ان کے ترازو میں تولے جائیں گے، کیے جائیں گے، تو حالات ایسے ہی ہوں گے۔ جھوٹ کو چھپانے کے لیے بہتان آتا ہے، کرپشن کے خاتمے کے لیے اینٹی کرپشن، اور اینٹی کرپشن کی کرپشن کے لیے کون کیا؟ عوام کو انصاف دلانے کے لیے عدالتیں، اور عدالتوں کی ناانصافی کے لیے کون؟ دشمن سے مقابلے کے لیے فوج، اور فوج کو ٹریک پہ ڈالے گا کون؟ آزادانہ تحقیقات کے لیے کمیٹیاں، اور کمیٹیوں پر مطلوبہ رپورٹ کا پریشر۔ ملک کی داخلی معاملات میں بیرونی مداخلت۔ میں حیران ہوں کہ الیکشن یہاں ہو رہے ہیں، تالیاں انڈیا، امریکہ بجا رہا ہے۔
وہ ایسے رزلٹ بتا رہے ہیں، ایسے رپورٹنگ کر رہے ہیں کہ جیسے الیکشن کا نتیجہ یہاں نہیں وہاں نکلا ہو۔ یہ حقیقت تو ہم پر آیا ہے، لیکن بہتری کیسے آئے گی؟ اپنی ذات سے، فرد سے۔ آپ فرد کو بدلیے، اللہ افراد کی قسمت کو بدلے گا۔ کیا فرد بدلنا چاہتا ہے؟ کیا ہم اپنی ذات سے، اپنے دائرہ کار سے سچ اور انصاف شروع کر سکتے ہیں؟ تو اللہ اقوام کی تقدیر کو بدلتا ہے، وگرنہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی۔ نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت